بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا محسن حقیقی بنایا ہے، اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن حقیقی ہیں۔ آپ نے جس طرح اپنی امت کی رہنمائی کی ہے، اتنی شفقت اور اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی خیرخواہی کے ساتھ، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا شفیق باپ بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت اور ایسی رہنمائی نہیں کرتا جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حق میں دعائیں بھی کی ہیں۔ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمارے دنیاوی فوائد کو بھی پیش نظر رکھا اور ہمارے آخرت کے معاملات کو بھی پیش نظر رکھا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص صدقے دل کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے تو وہ دنیا کے نقصانات سے بھی بچ سکتا ہے اور آخرت کے نقصانات سے بھی بچ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری معاشرت کے اصول ایسے ہی سکھائے ہیں جیسے ہمیں ہمارا دین سکھایا ہے۔ جیسے دینی معاملات کے اندر ہر طرح ہماری رہنمائی کی ہے، اسی طرح ہماری معاشرت کے اندر، ہماری ذاتی زندگی کے اندر اور ہمارے خاندانی نظام کے اندر ہماری ایسی رہنمائی کی ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم جیسے عبادات کے اندر آپ کی اتباع کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح اپنی معاشرت میں اور اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اتنا ہی ضروری سمجھیں۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھ لے اور پھر ان پر عمل کرے، یا کسی ایسے شخص کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، یا رسول اللہ وہ باتیں مجھے سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، حرام کاموں سے بچتے رہنا، اس کی وجہ سے تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار بننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو سبب قرار دے رہے ہیں؟ وہ ہے حرام کام، کہ جب انسان حرام کاموں سے بچتا ہے تو صحیح معنوں میں وہ عبادت گزار بنتا ہے، اور ہمارے عبادت گزار نہ بن سکنے کا سب سے بڑا سبب وہ حرام کام ہے، کہ اگر ہم حرام کاموں کو نہیں چھوڑیں گے تو جتنی بھی عبادت کرتے رہیں ہم بڑے عبادت گزار نہیں بن سکتے۔ اور اگر ہمیں بڑا عبادت گزار بننے کی خواہش ہے تو پھر صرف عبادت پر زور دینے کی بجائے ہمیں اپنی زندگی کے حرام کاموں سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، اس سے تم لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے۔ ان الفاظ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کی بہت ساری پریشانیوں کا سبب وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی ان کی نعمتیں دیکھ کر ہم اپنی نعمتوں کا جب تقابل کرتے ہیں تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی لوگوں کے ساتھ مالی معاملات میں اور دولت کے اندر آگے بڑھنے کے چکر میں ہم اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں اتنا کھپا دیتے ہیں، لیکن جب ان سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، لوگوں کے دیے ہوئے دھوکے، لوگوں کی طرف سے پہنچی ہوئی پریشانیاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ جو ان کے حصے میں تھا اللہ نے ان کو دے دیا، جو میرے حصے میں تھا اللہ نے مجھے دے دیا۔ جب یہ سوچ لو گے تو لوگوں کی طرف سے ملنے والی جتنی پریشانیاں اور مسائل ہیں تم اس سے آزاد ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس سے تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ اب پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور ایمان، عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور کیسے ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا تعلق تمہارے ایمان کے ساتھ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ ہمارے ایمان کا نقص ہے، اور ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔
اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت سارے احکام ارشاد فرمائے ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اس کے متعلق خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد پیش نظر رہنا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ کتنی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کامل مومن بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، تم لوگوں کے لیے وہی بات پسند کرو جو تمہیں خود کو پسند ہو۔ ایک اور حدیث میں یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم لوگوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تمہیں خود کو پسند ہو۔ یہ جملہ تو چھوٹا سا ہے لیکن انتہائی جامع معنی جملہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو رویے، جو چیزیں، جو باتیں، جو جملے تمہیں اپنے حق میں پسند ہیں، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اور در حقیقت یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ترازو ہے اپنے ایمان کو تولنے کا۔ ہم اپنے ایمان کا خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم جب تولتے ہیں تو اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے کیا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں اگر غور کیا جائے تو ہماری پوری معاشرت کو اور تمام معاملات کو اسی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا ہے کہ تمام معاملات و معاشرت ان کا مجموعہ یہی حدیث ہے کہ تم لوگوں کے لیے وہی بات پسند کرو جو خود کو پسند ہو۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ تم جب کسی کے ساتھ معاملہ کرنے لگو تو خود کو اس کی جگہ کھڑا کر کے دیکھو کہ یہ معاملہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا مجھے پسند ہوتا کہ نہ ہوتا۔ جب کسی سے کوئی بات کہو، کسی کے لیے کوئی جملہ بولو تو یہ دیکھو کہ اگر یہ جملہ میرے لیے بولا جاتا تو مجھے یہ پسند ہوتا کہ نہ ہوتا۔ تو گویا معاملات اور معاشرت کا پورا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جمع فرما دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کرتے ہوئے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ تم کامل مسلمان اس وقت بنو گے جب لوگوں کے لیے وہی بات پسند کرو جو تمہیں خود اپنی ذات کے لیے پسند ہو۔ پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، زیادہ ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ زیادہ ہنسنے والے کا روب ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں پر ارشاد فرمایا کہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی زیادہ ہنسنا، خواہ مخواہ ہنسنا، یہ انسان کی غفلت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ غافل انسان ہے، کیونکہ ہمیں مستقبل کے اندر جو مراحل درپیش ہیں یا جہاں سے ہم نے گزرنا ہے، انتہائی پرکھٹن گھاٹیاں ہیں، بڑے پرخطر راستے ہیں جہاں سے ہم نے گزرنا ہے۔ اب دیکھیں مرنے سے پہلے کن کن حالات سے گزرنا ہے کچھ پتہ نہیں، کیا کیا بیماریاں آئیں گی، کیا کیا حوادثات آئیں گی، کیا کیا پریشانیاں آئیں گی۔ تو ہر وقت ایک عجیب سا خطرہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے علاوہ موت آنی ہے، موت تو بہت بڑا پرخطر مرحلہ ہے۔ اور موت کے بعد قبر ہے، قبر میں کیا ہونے والا ہے، یہ بڑا پرخطر مرحلہ ہے۔ پھر ایک دن ہم نے قبر سے اٹھنا ہے، قبر سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، زندگی بھر کا حساب دینا ہے، بڑا پرخطر مرحلہ ہے۔ تو جب ہماری زندگی میں ایسے ایسے مراحل ابھی باقی ہیں تو پھر ہمارا ہنسنا تو نہیں بنتا۔ جو ہنسے گا تو یقیناً وہ ایسا ہی ہے کہ وہ جیسے دیوانہ ہو، مجنون ہو، جس کو اپنے مستقبل کا پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو دل کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل غافل ہو جاتا ہے، اور یہ دل کی غفلت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ 5 نصیحتیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے 5 تحفے ہیں، 5 ایسے موتی ہیں کہ جن کو سنبھال کر رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ بس کمی اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو عبادات سے متعلق ہیں، ہم بڑے شوق سے، بڑے دھیان سے، بڑے توجہ سے ان کو اپناتے ہیں، لیکن جن باتوں کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے، اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن سے متعلق باتیں ہیں، ان کو اپنانا یا تو ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے، یا ان کو دین سے خارج سمجھتے ہیں، یا آخرت کی کامیابی کے لیے ان کو ضروری نہیں سمجھتے،
یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونے کے باوجود اس پر عمل کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے جتنا عبادات کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، تو اپنے معاشرت اور خاندانی نظام کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اپنے اوپر لازم کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدم قدم پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامک بیانات اور مسائل جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آف آفیشیلز کو۔